والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یعقوب بن عبد الرحمن نے عمر سے، وہ سعید المقبری سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں آدم کی اولاد میں جو بہترین زمانہ تھا اس میں بھیجا گیا ہوں، قرنن فقرنن، زمانہ در زمانہ جو بہتر تھا، حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، یہاں تک کہ میں اسی زمانے میں آیا جس میں ہوں۔ اس حدیث مبارک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور امام بخاری کی مراد، امام بخاری کی مراد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو ظاہری باطنی خوبیوں سے ایسا بنایا تھا کہ آپ جیسا اور کوئی نہیں تھا، اسی طرح اللہ نے آپ کو ایسے زمانے میں بھیجا کہ اس سے بہتر زمانہ اور کوئی نہیں تھا، یعنی آپ اپنے ظاہر، اپنے باطن، اپنا زمانہ، اپنے ساتھی، ہر اعتبار سے آپ بہترین تھے، اور بلکہ آپ کا زمانہ ہی نہیں، مسند احمد کے اندر روایت ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں سے جو سب سے زیادہ صاف دل لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کے ساتھی بنا دیے، گویا کہ جس طرح آپ کو زمانہ سب سے عمدہ ملا، آپ کو اپنے ساتھی بھی سب سے عمدہ ملے، اور آپ کو امتوں میں سے امت بھی بہترین ملی، تو یہ سب کے سب اعزازات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہیں۔ یہ امت بھی اگر بہتر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز ہے، اور اگر صحابہ کرام افضل ہے تو اس کا اعزاز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ یہ ہے امام بخاری کے مراد۔ اب حدیث کی تھوڑی سی وضاحت، قرن کسے کہتے ہیں؟ قرن کے معنی مختلف ہیں، کچھ لوگ قرن کا معنی کرتے ہیں 1 صدی، 100 سال، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی 100 سال۔ کچھ اس کا معنی کرتے ہیں 80 سال۔ واللہ عالم بالصواب، قرن سے مراد ایک زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک زمانے کے لوگ، چاہے ان کا دورانیہ 50 سال ہو، چاہے ان کا دورانیہ 60 سال ہو، چاہے ان کا دورانیہ 100 سال ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، تو آپ کے زمانے میں جو تھا، جو آپ سے ملا ایمان کی حالت میں اور ایمان پر قائم رہا، وہ صحابی تھا، یوں آپ کا زمانہ صحابہ کا زمانہ بنتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد پیدا ہو گئے، یا آپ کی وفات کے وقت زندہ تھے لیکن انتہائی چھوٹے کہ آپ کو دیکھ نہیں سکے، مل نہیں سکے۔ اب وہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کیونکہ ابو بکر بھی جلد فوت ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال ہے تقریباً، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، خلفائے راشدین کو دیکھا، صحابہ میں رہے، پھلے پھولے، ان سے پڑھا سیکھا۔ کیا یہ پہلا زمانے کے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کے بعد کا ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ اگرچہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک زمانے کے لوگوں کے اندر دوسرے زمانے کے لوگ آ جاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک زمانے کے لوگ سارے مر جائیں گے پھر نئے زمانے کے لوگ آئیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ ایک زمانے کے لوگ تھے، اور صحابہ کی زندگیوں میں ہی تابعین پیدا ہو چکے تھے۔ کئی ایسے تابعین ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔
تو وہ ایک الگ زمانہ ہے، اگرچہ یہ دو زمانے کے لوگ اکٹھے چل رہے ہیں، وہ زمانہ الگ ہے۔ زمانے سے مراد یعنی کہ جو لوگوں کی ایک نسل ہوتی ہے وہ نسل الگ ہے، وہ تابعین کی نسل ہے۔ صحابہ میں سے اکثریت جو تھے نا وہ 80 کی دہائی تک، 70 کی دہائی تک فوت ہو چکے تھے، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جو 99، بعض 100 اور بعض 105، 9 تک بھی گئے۔ 1، 2، 4 بندوں کا لیٹ فوت ہونا یہ اسی پہلی نسل کے بندے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ تھا تابعین کا۔ تابعین میں سے بھی جو افراد تھے عمومی طور پر 120، 30، 40 میں یہ تقریباً سب کے سب گزر گئے تھے۔ بہت کم لوگ تھے جو کوئی ان میں سے بعد میں آئے، بچے رہے۔ پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ اب تبع تابعین کا زمانہ یہ تیسرا زمانہ جس کا حدیث میں ذکر آتا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر جو اس کے بعد ہے، پھر جو اس کے بعد۔ اس کے بعد آتے ہیں تبع تابعین۔ تبع تابعین کا زمانہ بھی زیادہ سے زیادہ جو جاتا ہے وہ 170، 80 یہاں تک جاتا تقریباً۔ یہاں تک یہ تینوں زمانے پورے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جب فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کا یہ معنی نہیں کہ 300 سال، 100 سال پہلا، 200 سال بعد کا، دوسری صدی بعد کی، تیسری صدی بعد کی، یعنی آپ کے بعد 300 سال، یہ نہیں ہے اس کا معنی، بلکہ اس کا معنی 3 نسلیں، صحابہ ایک نسل، تابعین ایک نسل، تبع تابعین ایک نسل، یہ بہترین لوگ تھے۔ تو یہ اچھا، بہترین ہونے کا ایک اور مطلب سمجھیے۔ بہترین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی برا آدمی نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیں امت کے اندر وہ فتنے جو آج تک چلے آ رہے ہیں، اس کا آغاز صحابہ کی زندگیوں میں ہو چکا تھا۔ امت مسلمہ کے اندر سب سے پہلا فتنہ کون سا؟ خارجیت کا فتنہ۔ اور یہ خارجی فتنہ، اس کا سرغنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو چکا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تھی کہ اس کا سر قلم کر دو، آپ نے فرمایا نہیں، اس کی اولاد، اس کی نسل میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے حلقوں سے نیچے سے نہیں جائے گا، یہاں سے پڑھیں گے، بس دل سے نہیں پڑھیں گے۔ اور اتنی لمبی نمازیں، اتنے روزے، اتنی عبادات کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے سامنے حقیر سمجھے گا۔ یہ خارجیت پہلا فتنہ تھا اس امت کے اندر۔ اور دوسرا فتنہ اس امت کے اندر وہ تھا قدریہ اور جبریہ۔ تقدیر کے اندر 2 قسم کے گروہ، ایک کہتا تھا تقدیر ہے ہی نہیں، ایک کہتا تھا تقدیر ہے، اللہ، بندہ جو کرتا ہے اللہ کرواتا ہے، بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد مزید فتنے، اس کے بعد اعتزال، معتزلہ کا فرقہ، مرجیہ کا فرقہ، جہمیہ کا فتنہ۔ یہ تقریباً پہلے فتنے ہیں یہ صحابہ کے زمانے کے، اور دوسرے فتنے جو ہیں وہ تابعین کے زمانہ میں، تیسرے فتنے تبع تابعین، یعنی ان 3 صدیوں میں فتنے بھی اتنے اٹھے کہ آج جس فتنے کو بھی آپ پکڑیں گے اس کی جڑیں اسی زمانے سے جا کے ملتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زمانے کے اندر کوئی برا آدمی نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے تو اسی زمانے میں ابو جہل بھی ہے، اسی زمانے میں عتبہ اور شیبہ بھی ہے۔ جتنا آپ کا زمانہ بہترین وہ اتنے بدبخت انسان ہیں، وہ زمانے میں بھی موجود ہے۔ تو اچھا زمانہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں جو بھی پیدا ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ منافقین آپ کے زمانے میں تھے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بہترین ہوں گے۔ اس زمانے کے اندر عمومی طور پر باقی زمانوں کی بنسبت خیر غالب ہوگی، لیکن جو برے ہوں گے وہ بھی ہوں گے۔ یہ ہے حدیث مبارک کا معنی اور مطلب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ نے آدم کو پیدا کرنے سے لے کر تا قیامت زمانوں کی ترتیب رکھی تھی، ان میں سے جب سب سے بہترین زمانہ جو اللہ نے پیدا کیا تھا، اللہ نے اس میں مجھے بھیج دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے آپ کا ساتھی بنایا وہ بھی بہترین ہے۔ اب وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سب کے سب اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، وہ تو سب کے سب دل سے نہیں تھے، تو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں جو امت کے بہترین لوگوں کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، اور جو امت کے بہترین لوگوں کے بارے میں بدگمانی رکھے اس سے باقی لوگوں کے بارے میں کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ تو یہ حدیث مبارک جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتلاتی ہے، وہاں صحابہ کی عظمت بھی بتاتی ہے، تابعین کی عظمت بھی بتاتی ہے، اور تبع تابعین کی عظمت بھی بتاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3557۔